مسئلہ فلسطین کا پس منظر۔ یہودیوں نے 1897 میں فلسطین پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا تو صورتحال یہ تھی کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ خلافت عثمانیہ کا مرکز استنبول تھا، جو اس وقت قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں مشرقی یورپ، ایشیا کے اکثر علاقے، عرب، تقریباً صحرا، افریقہ کے کچھ ممالک، الجزائر، تیونس وغیرہ تھے۔ خلافت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک زمانہ گزرا جب خلافت عثمانیہ نے دنیا کی سپر پاور کے طور پر 300 سال حکمرانی کی ہے۔ اس کا مجموعی زمانہ تقریباً 400 سال بنتا ہے۔ اس وقت عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی امیر المؤمنین تھے، جو کہ بڑے سمجھدار، ذہین اور حوصلہ مند خلیفہ تھے۔ عبدالحمید ثانی 1876 سے 1909 تک خلیفہ رہے ہیں۔ یہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ یہودیوں نے ان سے سودے بازی کی کوشش کی۔ یہودیوں کا لیڈر تھیوڈرل ہرتزل منتخب ہوا۔ یہودی کانگریس نے اسے اپنا چیئرمین منتخب کیا اور اس کے ذمہ لگایا کہ تم فلسطین کی بحیثیت یہودی قومی وطن کے واپسی کے راستے ہموار کرو۔ عالمی کانگریس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم فلسطینی یہودی قومی وطن کے طور پر واپس لیں گے اور وہاں اسرائیلی ریاست قائم کریں گے۔ تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے امیر المومنین سلطان عبدالحمید تھے۔ تھیوڈرل ہرتزل ان کے پاس آیا اور پیشکش کی کہ خلافت عثمانیہ پر جتنے قرض ہیں وہ میں ادا کروں گا۔ آپ یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت دیں، کیونکہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت یہ قانون تھا کہ کوئی بھی یہودی سرزمین فلسطین میں زمین نہیں خرید سکتا۔ عبدالحمید نہ مانے اور تھیوڈرل چلا گیا۔ 1-2 سال کے بعد پھر واپس عبدالحمید کے پاس آیا اور ایک بلینک چیک ان کے پاس رکھا اور کہا جتنی رقم چاہو لکھو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کو سائنسدان بھی دوں گا۔ لیکن سلطان نے غصہ کیا اور نہ مانے۔ پھر اس نے کہا یہاں تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفورڈ کو آفر دی کہ ہم یہودی آپ کا جنگ عظیم اول کا سارا خرچہ برداشت کریں گے اور سائنسدان بھی دیں گے، یعنی سائنسی ترقی بھی دیں گے۔ آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا راہ ہموار کریں۔ چنانچہ برطانوی وزیر خارجہ بلفورڈ نے 1917 عیسوی میں باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتے ہیں۔ پھر جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کا زمین نہ خریدنے کا قانون منسوخ کر دیا۔ یوں یہودیوں کو فلسطین میں آباد کاری کی راہ ہموار ہو گئی اور دنیا بھر سے یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ جب یہودی آباد ہو گئے تو انہوں نے برطانیہ، روس اور امریکہ کے ساتھ مل کر 1945 عیسوی میں اقوام متحدہ کی مدد سے فلسطین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ حصہ فلسطین کا ہوگا اور یہ حصہ اسرائیلی ریاست پر مبنی ہوگا۔ اس تقسیم کے بعد برطانیہ 1948 عیسوی میں وہاں سے نکلا۔ 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ مصر، شام اور اردن ایک طرف تھے۔ ان تینوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل نے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس اب تک اسرائیل کے قبضے میں چلا آ رہا ہے۔
جبکہ اقوام متحدہ کی تقسیم کے مطابق بیت المقدس اردن کے حوالے ہے۔ اسرائیل کا بیت المقدس پر کوئی حق نہیں، اسی پر تنازع چلا آ رہا ہے اور اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور عالمی طاقتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں۔